السلام علیکم دوستو، اسلامی ادوار چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے شمشیر بے نیام کی 46ویں ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جس میں بدوؤں کی چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہے۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنو تمیم کہتے تھے۔ بنو یرلوہ بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں بلکہ بنو تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنو تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنو تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹھ میں عجیب سی کشش تھی، اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مخ تھا، غم کے مارے ہوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے، جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر طاری ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ علمنحال بنو تمیم کا معمولی سا ایک آدمی تھا، جسے لوگ صرف نام سے جانتے پہچانتے تھے۔ اسے کوئی رتبہ اور کوئی اونچا مقام حاصل نہیں تھا۔ اس کی بیٹی لیلا جوان ہوئی تو لوگ علمنحال کا نام اس طرح لینے لگے جیسے اسے اونچا رتبہ مل گیا ہو۔ جوانی کی دہلیز پر اس کی بیٹی لیلا کا حسن نکھر آیا تو قبیلے کے جوان آدمی اسے رک رک کر دیکھنے لگے اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے راستے میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ اصفہانی نے مختلف مورخوں اور اس دور کی دیگر تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ لیلا کو خدا نے بڑی فیاضی سے حسن دیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی دل فریب تھیں کہ وہ جس کی طرف دیکھتی تھی وہ مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں عریاں رہتی تھیں۔ مورخ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کی ساخت میں غیر معمولی طور پر جاذبیت تھی، ایسے ہی اس کے بازو تھے، گول اور لمبے۔ وہ اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی۔ بالوں کا رنگ اور اس کی چمک ایسی کہ ان میں طلسماتی تاثر تھا۔
اسے اگر کوئی توجہ سے نہیں دیکھتا تھا تو وہ مالک بن نویرہ تھا۔ کئی بار ایسے ہوا کہ وہ مالک کے قریب سے گزری، نہ مالک نے اس کی طرف نہ لیلا نے مالک کی طرف دیکھا۔ ایک روز لیلا اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر لا رہی تھی، راستے میں اسے ایک عورت مل گئی۔ لیلا اسے جانتی تھی، وہ مالک بن نویرہ کی خاص ملازمہ تھی۔ اس نے لیلا کو روک لیا۔ لیلا ملازمہ نے اس سے کہا، تو اس سے زیادہ غرور کر سکتی ہے؟ قبیلے میں کون ہے جو تیرے پاؤں کے ناخنوں کو چومنے کے لیے تیار نہ ہو؟ کیا تیرے آقا نے تجھے کوئی شعر یاد کرا کے نہیں بھیجا؟ لیلا نے مسکرا کر کہا، مالک بن نویرہ شاعر ہے نا؟ کیا میں جھوٹ کہہ رہی ہوں کہ تجھے تیرے آقا نے میرے لیے کوئی پیغام دے کر بھیجا ہے؟ میں مردوں کی آنکھوں میں ان کے دلوں کے پیغام پڑھ لیا کرتی ہوں۔ خدا کی قسم، ادھیڑ عمر ملازمہ نے کہا، تو اسی عمر میں دانائی کی باتیں کرنے لگی ہے؟ اگر تو نے میری آنکھوں میں میرے آقا کا پیغام پڑھ لیا ہے تو تیرا کیا جواب ہوگا؟ وہ تو تیرے لیے بے قرار ہے۔ اس بستی میں مجھے کوئی ایسا آدمی دکھا سکتی ہو جو میرے لیے بے قرار نہیں؟ لیلا نے باوقار لہجے میں کہا۔ لیکن میرے آقا کی بات کچھ اور ہے، ملازمہ نے کہا۔ صرف اتنی سی بات اور ہے کہ وہ دوسرے آدمیوں کی طرح میری طرف دیکھتا نہیں، لیلا نے کہا۔ اور میں جانتی ہوں کہ وہ میری طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ وہ سردار ہے نا، اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے۔ اسے کہنا لیلا تمہاری طرف کبھی نہیں دیکھے گی۔ کیا وہ اس جواب سے مایوس نہیں ہوگا؟ ملازمہ نے کہا۔ اور کیا تو خوش نصیب نہیں کہ مالک بن نویرہ جیسا مرد تجھے چاہتا ہے؟ وہ تیرے قدموں میں سونے کے ٹکڑے رکھ دے گا۔ اسے کہو میرے قدموں میں سر رکھے، لیلا نے کہا۔ کیا تو جانتی نہیں کہ اس نے اتنی دلیری سے مجھے یہ پیغام کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ وہ سردار ہے، میرا باپ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس نے میری توہین کی ہے۔ تو کیا تو کسی اور کو چاہتی ہے؟ ملازمہ نے پوچھا۔ لیلا نے کہہ لگایا اور جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ پھر میں اسے کیا کہوں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، لیلا نے کہا۔ اور اسے کہنا کہ میں صرف ایک رات جلنے والی شمع نہیں ہوں، میں اس کے پاس جاؤں گی جو مجھے عمر بھر کی روشنی سمجھے گا۔ جب مالک بن نویرہ کو یہ جواب ملا تو اس کے تکبر اور غرور کا بت ٹوٹ گیا۔ آقا، ملازمہ نے کہا، لیلا کیا ہے؟ قبیلے کی ایک لڑکی ہے، شہزادی نہیں۔ اس کی شادی کا فیصلہ اس کا باپ کرے گا، اس کے باپ کو کہیں۔ مجھے جسم نہیں، لیلا کا دل چاہیے، مالک بن نویرہ نے کہا۔ اور ایک روز مالک لیلا سے محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا، لیلا نے اسے کہا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ تھے۔ لیلا نے مالک بن نویرہ کا تکبر اور غرور اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا اور ان کی شادی ہو گئی۔ بنو تمیم نے لیلا کو ام تمیم کا خطاب دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو، مالک نے کہا۔ میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجہ اپنا لشکر لے کر آ گئی۔
سجاہ کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حارث کی بیٹی سجاہ اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربوع کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ سجاہ نے کہا تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربوع میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، مالک بن نویرہ نے کہا میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے، ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو انہیں ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجاہ کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنو تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجاہ مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن اور جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وکیع بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجاہ، مالک اور وکیع کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خون بہہ گیا، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہو بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بیان کر رہی تھیں، کیا میں بیوہ ہو گئی ہوں؟ لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی۔ وہ کہہ رہی تھی مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بیان کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں پر ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے۔ لیلا، کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی، تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کرے۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی دیکھ، ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے آ گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے، ایک عورت نے اپنے 2 بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا، یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگا۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگیں، تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے۔ سجاہ کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجاہ تیرے خاوند کی داشتہ ہے۔ سجاہ تیری سوکن ہے، تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے، ہم سجاہ کی نبوت نہیں مانیں گی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا، اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کی طرف دیکھا، میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی۔ لیلا نے کہا، میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ہم چڑیلے نہیں، ایک شور اٹھا، ہم ڈائنے نہیں، لڑائی بند کرواؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کرواؤ۔ تمہارا خاوند وکیع بن مالک اور سجاہ کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی۔ لیلا نے کہا، بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے 3 لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا، اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار لڑائیوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا کے پاس آ جایا کرتا تھا۔
وہ اس رات آ گیا۔ لیلا کو دیکھ کر اس پر بڑی تیز شراب جیسا نشہ طاری ہو گیا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، لیلا نے کہا، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ آیا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیلا نے کہا اور اسے سنایا کہ ان کی مائیں کس طرح آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ گئی ہیں۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے۔ لیلا نے کہا، کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنس موکھ کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا۔ کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں بھی اتار دینا۔ لیلا، مالک بن نویرہ گرج کر بولا، مگر بوجھ کے رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا۔ جھوٹ نہ بول مالک، لیلا نے کہا، میں جا رہی ہوں، سجاد کو لے آ یہاں۔ یہ یاد رکھ لے، تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خون خواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے بچ نہیں سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ تو دوستو، آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔